بسمillāhi وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہمارے پروردگار نے اس کائنات کو آزمائش، امتحان، ابتلاء اور اختبار کے قانون پر قائم کیا۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے تو ہماری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پریشانیاں اور دکھ ختم ہو جائیں گی، نہیں۔ چونکہ یہ کائنات آزمائش اور امتحان کے قانون پر قائم کی گئی ہے، پریشانیاں اور دکھ تو رہیں گے لیکن زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں کافی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ہود کی ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو پروردگار عالم کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دن کی مقدار میں پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم۔ اس کے مد مقابل سورہ ملک کی ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو موت اور حیات کا جو سلسلہ چلا دیا ہے، کسی کو زندگی دی جا رہی ہے، کسی کو موت دی جا رہی ہے، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ لیبلوکم، تمہاری کڑی آزمائش ہو کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ بینی سورہ انعام جب ختم ہوتی ہے تو 164 آیت کے بعد جب آخری آیت آتی ہے تو اس میں یہی بیان کیا گیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، پروردگار نے تم کو زمین میں آباد کر دیا، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہو، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور فرق مراتب رکھا ہے، کسی کے پاس رزق زیادہ ہے، کسی کے پاس رزق کم ہے، کسی کو اقتدار ملا ہے، کوئی اس کا محکوم ہے، کسی کو صحت ملی ہے تو کسی کو بیماری مل رہی ہے، کوئی جوانی کی طرف جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا پروردگار تمہاری کڑی آزمائش کرے تم کیا کرتے ہو۔ تو اس کائنات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پروردگار نے آزمائش اور امتحان کے اصول پر قائم کیا ہے، اس لیے میری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی لمحہ آئے، چاہے وہ بیماری ہو یا کہ صحت، یا جوانی ہو یا کہ بڑھاپا، یا اقتدار مل جائے یا اس سے محروم، یہ صرف آزمائش ہے۔ ہماری غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب صحت ہو، اقتدار ہو، پیسہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہم سے بڑا راضی ہے۔ اس کے مد مقابل اگر بیماری ہو، اگر اقتدار سے محرومی ہو جائے، اگر پیسہ کم ہو جائے، غربت آ جائے، تو بندہ سمجھتے شاید ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہے۔ یقین فرمائے بالکل نہیں۔ چاہے وہ صحت ہو یا کہ بیماری، چاہے وہ جوانی ہو یا کہ بڑھاپا، کاروبار میں ترقی ہو یا کہ تنزی، اولاد کا ملے یا کہ اس سے بندہ محروم ہو جائے، وہ آزمائش اور امتحان ہے۔ غالباً اسی تعلیمات کی شرح و وضاحت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری ایام میں، آخری وقت پر اس کی تشریح اور وضاحت غالباً کچھ یوں کی۔ آپ کی آخری لمحات ہیں تو آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پاس بیٹھی ہیں، رو پڑی ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا بیٹا نہ رو، اور اس موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے ایک جملہ بولا ہے، کاش یہ جملہ جو غالباً 5 کلمات پر مشتمل ہے، اس کی حقیقت مجھے بھی حاصل ہو جائے اور آپ کی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں، بیٹا نہ رو، لا کرب علی ابیک بعد الیوم، آج کے دن کے بعد آپ کے والد صاحب پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کرب، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جب تک روح اور جسم کا تعلق قائم ہے، یہ کائنات آزمائشوں کی جگہ ہے، دکھوں کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے۔ تو حاصل کیا ہے؟ اس کائنات کو ہمارے پروردگار نے آزمائش اور امتحان اور ابتلاء کے قانون پر قائم کیا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی لمحہ ہو، جو بھی حالت ہو، وہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، ہم عملی زندگی میں ان تعلیمات کو اہمیت دیں۔